اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع اسلام کے نظام عبادات کا مطالعہ ہے، اور نظام عبادات کا مطالعہ ہم 3 لیکچرز کی صورت میں کریں گے۔ اس کا حصہ اول نماز اور زکوٰۃ کے متعلق ہے، اس کا حصہ دوم روزے کے متعلق ہے، اور حصہ سوم حج کی عبادت کے متعلق ہے۔ اور اس میں ہم بنیادی طور پر ان عبادات کی حکمت اور اس کے سماجی اثرات پر گفتگو کریں گے۔ اسلام کے نظام عبادات ہمارا موضوع ہے، اس کے متعلق قرآنی احکامات ہیں۔ سورہ لقمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ موضوع اسلام کے نظام عبادات کا اجتماعی مطالعہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس موضوع کا بنیادی مقصد اسلام کے نظام عبادات کا شعوری ادراک کرنا ہے، یعنی شعوری طور پر جاننا ہے کہ اس نظام عبادت کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ اور دوسرا ہمارا مقصد نظام عبادات کے سماجی اثرات کا مطالعہ، یعنی جب ہم یہ عبادات کر لیں گے تو ان عبادات کے نتائج معاشرے پر کیا مرتب ہونے چاہیے۔ اور تیسری اہم بات یہ کہ اس نظام عبادات کی روشنی میں اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرنا۔ اس میں ہمارا دائرہ کار دینی افکار کی روشنی میں ہے، یعنی قرآن حکیم کی تعلیمات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا اس پر عمل۔ اس دائرہ کار میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ یعنی اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، جن میں سے ایک کلمہ ہے اور باقی 4 کو ہم عبادات کہتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 4 عبادات اس وقت کسی پر فرض ہوتی ہیں جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور کلمہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی جگہ داخل ہوتا ہے تو ایمان میں داخلے کی پہلی شرط یہ کلمہ پڑھنا ہے، جس کی 2 بنیادیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں اس کلمے کی 2 بنیادوں میں پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کو تسلیم کرنا ہے، اور اللہ کو اس انداز سے تسلیم کرنا ہے کہ اس کا پہلا حصہ کلمے کا لا الہ ہے، کہ اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں جن کو ہم سپیریئر مانتے ہیں تو ان سب کا انکار کرنا ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے۔ اللہ جیسا کوئی نہیں، جیسی اللہ کی صفات ہیں ویسا کوئی نہیں۔ ہم صرف اور صرف اللہ کے بتلائے ہوئے حکموں کے پابند ہیں، اور اللہ کا یہ تعارف ہمارے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، اور اسی کے ذریعے ہمیں توحید کا پیغام ملا۔ اور یا اس سے پہلے جو انبیاء کا ایک پورا سلسلہ ہے، تو اس کو جب ہم تسلیم کرتے ہیں تو انبیاء کے ذریعے ہی ہمیں دین کا، اسلامی تعلیمات کا، مذہب کی تعلیمات کا ہمیں پتہ لگتا ہے۔ باقی تمام تصورات کا
جو بنیادی مرکز ہے وہ یہ رسالت ہے، اور رسالت ہی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہے اس حکم پر عمل کیسے کرنا ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ ہم ایک حکم دیکھیں اور اپنی مرضی سے اس کے اوپر عمل کریں، تو رسالت ہمیں اس پر عمل کا طریقہ کار بھی بتاتی ہے۔ تو اب اس میں جب ہم دیکھیں کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ کسی یونیورسٹی کا داخلہ فارم فل کرتا ہے، اس کی فیس پے کرتا ہے، تو پھر اس کے اوپر اس یونیورسٹی کے تمام قوانین لاگو ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اپنی پابندی کو چھوڑ کر، اپنی مرضی کو چھوڑ کر یونیورسٹی کی ٹائمنگ، یونیورسٹی کا شیڈول، یونیورسٹی کا ٹائم ٹیبل، اس کی ڈیٹ شیٹ، اس کو اپناتا ہے۔ تو یہ کب اس کے اوپر لاگو ہوا؟ جب اس نے اس کے داخلے کو تسلیم کر لیا، اور اگر وہ داخلہ فارم ہی نہیں فل کرتا تو پھر باقی چیزیں بھی اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ تو اب جب داخلہ فارم فل کر لیا تو پھر ٹائمنگ سے لے کر لباس تک، بعض یونیورسٹیوں میں یا اسکولوں کالجوں میں جب انسان داخلہ لیتا ہے تو وہاں ایک یونیفارم بھی ہوتا ہے، تو ویسا یونیفارم بھی اسے پہننا پڑتا ہے۔ تو وہ ساری پابندیاں برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے اس کے ڈسپلن کو قبول کر لیا اور خود اپنی مرضی سے کیا۔ تو کلمہ دین میں داخلے کی بنیادی شرط ہے۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اب دنیا کا کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ جب انسانوں کو کوئی ٹاسک یا کوئی کام سونپتا ہے تو اس کی تعلیم اور تربیت کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ تو اس لیے دین اسلام نے تمام انسانوں کی تعلیم و تربیت کا ایک مستقل نظام دے دیا، اور وہ نظام ہمارے سامنے عبادات کی صورت میں آتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو فرض ہے وہ نماز ہے، اور نماز دن میں 5 بار پڑھنی ہوتی ہے، اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو دوسری اور وہاں لفظ ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنے کی بات کی گئی، یعنی نماز صرف پڑھنی نہیں، نماز کو قائم کرنا ہے، تو اس کا پورا سسٹم ہے۔ اور اسی طرح پھر دوسری چیز جو ہے یہ روزہ ہے۔ تو نماز ہر ایک پر فرض ہے، اور روزہ اسی طرح ہر ایک پر فرض ہے۔ یہ اس کے لیے کوئی زیادہ کڑی شرائط نہیں ہے، یہ تقریباً ہر ایک آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اس کے مقابلے پر جو باقی 2 عبادات ہیں، زکوٰۃ اور حج، یہ 2 عبادات وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، یہ 2 عبادات جو ہیں، ان دونوں عبادات میں شرائط ہے۔ ایک شخص زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتا ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوتی ہے، ایک شخص حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی 2 چیزیں جو ہیں وہ ہر ایک پر فرض ہے۔ عام حالت میں بھی چند ایک کہ کسی کوئی بے ہوش ہو گیا تو اس کی نماز کا وقت گزر گیا تو اس کے اوپر وہ بعد میں اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی بیمار ہے تو وہ اس کو کوئی یا مسافر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس میں بھی ترجیحاً یہی کہا گیا کہ جو رکھ سکے، رکھنے کی حالت میں ہو تو فرض روزہ نہ چھوڑے۔ تو یہ 2 فرائض ایسے ہیں جو انسان کو، ہر انسان پر لازمی ہے اپنے مقررہ وقت پر، ٹھیک ہے۔ اس کی جو فرض چیزیں ہیں، نفلی روزہ کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے، نفل نماز کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے جو مکروہ اوقات کو چھوڑ کر۔ تو باقی جو 2 عبادات ہیں اس کا ایک نصاب ہے، اس کی ایک شرط ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب ہے، وہ جو پورا کرے گا تو وہ اسے دینے کا پابند ہے۔ حج ہے تو وہ جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ اس پر فرض ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان عبادات کو کیسے دیکھیں گے کہ اسلام کا جو بنیادی پروگرام ہے وہ اس پروگرام پر عمل کروانے کے لیے ایک باقاعدہ تربیت کا نظام دیتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی صورت میں ہم
قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے. ہمیں قرآن جب سمجھ آتا ہے تو ہم اس پیغام کے نتیجے میں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. اسی طرح اسلام کے سامنے جو بنیادی انسان کی جو خوبیاں ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر تربیت کا نظام دیا گیا ہے. دیکھیں ہم جسمانی غذا کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور بھی دیگر اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ یہ اس کی ضرورتیں ہیں. اور اسی طرح جو ہے ہمیں روح کی غذا بھی چاہیے ہوتی ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ وہ یہ عبادات ہے کہ انسان کی روح صاف ہونی چاہیے. انسان کے تصور، جب روح انسان کی عبادات سے مزین ہوتی ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں انسان معاشرے کے لیے، معاشرے میں بھلائی کے کام کرتا ہے، اچھے کاموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو گویا یہ مجموعی طور پر انسان کے روحانی اور جسمانی پاکیزگی کی طرف متوجہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کو کہا گیا کہ جب نماز پڑھیں تو آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے. تو جب آپ نماز میں تلاوت وغیرہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کی روحانی ترقی بھی ہوتی ہے. یعنی تمام شرائط، جسمانی پاکیزگی کی بھی، جو جسم کے ساتھ لگا ہوا کپڑا ہے وہ بھی پاک ہو، جو جہاں پر آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہو، تو یعنی یہ مادی پاکی بھی، اور پھر اس نماز کے عمل کے نتیجے میں روحانی پاکیزگی بھی انسان کو ملتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین اسلام کا یہ نظام جو عبادات ہے یہ انسانوں کو مہذب بنانے کا عمل ہے. وہ ایک مہذب سوسائٹی کی تشکیل چاہتا ہے. عبادات میں سب سے اہم بنیادی عبادت وہ نماز ہے، اور اس نماز کے ذریعے انسان کا اللہ تعالیٰ سے بہت ہی گہرا تعلق قائم ہوتا ہے. جو دن میں 5 وقت فرض ہے، اپنے اپنے مقررہ اوقات میں ان کو ادا کرنا ضروری ہے. اور اگر کسی وجہ سے انسان کی نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا اس کے اوپر لازم ہے. اب اس کے بعد ایک بنیادی چیز یہ بھی جاننے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی احکامات دیے وہ ہماری ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر دیے. یعنی جب ہم نے یہ اوپر پڑھ لیا بھی کہ یہ اصل میں ہماری تعلیم اور تربیت کا ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے تاکہ انسان انسان رہے، وہ حیوانیت کی طرف نہ چلے جائے، وہ اعلیٰ درجے کی جو انسانی صفات ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کریں. تو اب آپ دیکھیے کہ نمازوں کے اوقات کار بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہیں جس ترتیب سے انسانوں کی ضروریات ہیں. اب ایک بہت بڑا گیپ نماز کے دوران کا وہ فجر سے ظہر تک کا ہے. اگر کوئی اول وقت فجر پڑھے اور آخری وقت میں ظہر کی نماز پڑھے تو اس سے جو ہے ایک تقریباً اسے 7-8 گھنٹے کا وقفہ مل جاتا ہے کہ وہ اس طرح اپنے کام کاج جو ہیں، جو اپنی معاشی مصروفیات ہیں، ان کو وہ بآسانی کر سکتا ہے. صبح کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلے اور پھر اس کے بعد دوپہر تک اپنے تمام امور سر انجام دے اور فارغ ہو کر ظہر کی نماز پڑھے. تو یہ اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ یہ جو اوقات کار ہیں، یہ عبادات کا نظام ہے، وہ ہمارے معاشرتی معاملات کو، ہماری سہولت کو پیش نظر رکھ کر ان کا مقرر کیا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ عشاء کی نماز کا ٹائم اور فجر کی نماز کا ٹائم، اس میں ایک بڑا گیپ ہے کہ اس میں کہا گیا کہ یہ رات جو ہے یہ انسانوں کے آرام کے لیے ہے، تو اس میں انسان اچھے طریقے سے آرام کر سکتا ہے. تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہماری سہولتوں کو پیش نظر رکھ کر ہے یہ اوقات کار. اسی طرح آپ دیکھیے کہ 2 نمازیں جو ہیں وہ انسان کی مصروفیت کے وقت میں آتی ہیں، جب انسان اپنے روز مرہ کے کام کاج، آمد و رفت اور دیگر معاشرتی معاملات، معاشی معاملات، سیاسی معاملات میں یا اجتماعی نظم و نسق کے معاملات میں یا اپنے ادارہ جاتی معاملات میں جب مصروف ہوتا ہے تو اس وقت میں نمازیں خاموشی سے ادا کی جاتی ہیں. اور اسی طرح ان میں تلاوت جو ہے امام بلند آواز سے نہیں کرتا. اور آپ دیکھیں کہ باقی جو 3 نمازیں جو جس میں اکثر انسان گھر میں ہوتا ہے، مغرب، عشاء
اور ایک پھر پہلی نماز فجر کی. تو ان تینوں نمازوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلند آواز سے تلاوت کرنے کا کہا گیا. تو اب انسان جو ہے جب اس تلاوت کو سنتا ہے تو اس کی توجہ اس طرف جاتی ہے. اور دراصل نماز میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا یہ انسان کو ایک بہت اعلیٰ فکر سے جوڑتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک کے ایک خاص حصے کی تلاوت کرنا، یعنی تو اس تلاوت سے جو ہے انسان کو ایک پیغام ملتا ہے، ایک بات اس کے سامنے آتی ہے اور وہ اللہ کے احکامات کو یاد کرتا ہے. تو یہ چیزیں انسان کو بار بار کہ انسان کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ وہاں سے اسے معلوم ہوتی ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ نماز آپ نے اجتماعیت میں ادا کرنی ہے، یعنی جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے. تو اب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے بنیادی طور پر انسان کو اس طرف توجہ انسان کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے جڑتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے ایک اجتماعیت کے اندر رہنا ہے، اس اجتماعیت کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ میں بھی جڑا ہوا ہوں. میں ایک انفرادی سوچ کا حامل نہیں ہو سکتا، میں صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام نہیں کر سکتا. جس طرح انسان اپنی پرواہ کرتا ہے اسے اسی طرح اپنی اجتماعیت کی پرواہ کرنی ہے. اسے انسانوں کے دکھ سکھ دوسرے معاملات کا جو ہے وہ علم ہوتا ہے. اب یہ جو بات یہاں پر کہی گئی کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب یہ جو مومنین لوگ ہیں ان کو زمین کی خلافت حکومت دی جاتی ہے، زمین کا نظم و نسق ان کے پاس آتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر اور منکرات سے روکتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ نماز کا نظام بنائے. صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، یہاں پر نماز کا نظام بنانے کا حکم ہے. زکوٰۃ حکومت لیتی ہے تو زکوٰۃ کا نظام بنانے کا حکم ہے. اور اسی طرح یہ جو معاشرے کے اندر برائیاں پھیل جاتی ہیں یا معاشرے کے اندر نیکیاں کو پھیلانے کا نظام ہے، تو یہاں پر بڑا واضح طور پر جو ہے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ یہ حکومتی امور ہیں. نیکی کا پھیلانا، اچھے کاموں کی حفاظت کرنا، ان کو فروغ دینا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر حکومت دیتا ہے. اور برائی سے روکنا کہ ایک فرد کوئی بہت ہی نفسیاتی طور پر طاقتور فرد ہوگا جو گناہوں کے ماحول کے اندر اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے جائے. ورنہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی اجتماعیت اور اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے. تو اگر برائی کا ماحول ہوگا تو زیادہ تر انسان اسی طرف بہہ جائیں گے. تو اس لیے حکومت کے اوپر یہ لازم ہے کہ جو قرآنی اصولوں پر حکومت بنتی ہے تو وہ معاشرے کے اندر سے برائیوں کو روکتی ہے، اپنے آرڈر سے روکتی ہے. ورنہو یہ روکنے کا آرڈر دیتی ہے وہ. اسی طرح وہاں بھی نیکی کا حکم ہے، امر ہے کہ اچھے کاموں کو پھیلانا چاہیے. اس کا وہ حکومتی طاقت سے پھیلتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی بناتے ہیں تو آپ جیسے ریاست مدینہ کا نظم و نسق سنبھالتے ہیں، ایسے ہی آپ اس مسجد کی امامت بھی اس کا فریضہ آپ سر انجام دیتے ہیں. اور آپ کے پیروکاروں میں جو جماعت صحابہ ہے، وہ جماعت صحابہ جب خلفائے راشدین کا دور آتا ہے تو خلفاء اور جو باقی علاقوں کے گورنر تھے وہ نماز پڑھانے کا فریضہ سر انجام دیتے تھے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ امامت نماز اور امامت امت یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ جو 5 وقت کی نماز کے بعد ہفتے میں ایک دن نماز جمعہ کے لیے اکٹھا ہونا، تو وہاں پر یہ تصور پایا جاتا تھا کہ یہ نماز جو ہے اس علاقے کا جو بڑا ذمہ دار نظم و نسق سنبھالنے والا ہے وہ نماز ادا کرے گا، نماز پڑھائے گا. اور نماز میں جو جمعے کے جو خطبے ہیں اسے عوام سے مخاطب ہوگا اور اس خطاب میں وہ بتائے گا پہلے خطبے میں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں یہ حکومت کیا کر رہی ہے، اور اگلے خطبے میں وہ یہ بتائے گا کہ اللہ اور رسول کے احکامات کی روشنی میں وہ اگلے پروگرام کیا رکھتی ہے. اور اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز جمعہ کے لیے تشریف لاتے تھے
تو پھر آپ اپنے آپ کو احتساب کے لیے بھی پیش کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک عام آدمی نے آپ کو کھڑے ہو کے روک لیا کہ عمر آپ آج ہم سے خطاب نہیں کر سکتے جب تک آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا یہ آپ کے پاس لباس کہاں سے آیا. ہم سب کو تو ایک ایک کپڑا ملا. تو آپ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طویل القامت تھے, آپ کا قد جو ہے وہ بڑا تھا, تو آپ کا ایک کپڑے میں لباس نہیں بن سکتا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ پہلے ہمیں حساب دیں کہ آپ کے پاس یہ 2 کپڑے کہاں سے آئے کہ جس سے آپ نے لباس مکمل کیا. اب کسی نے اس کا ہاتھ نہیں روکا, اس کو کہا نہیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو, تم رک جاؤ, اور نہ ہی حضرت عمر نے یہ کسی طور بھی مناسب سمجھا کہ آپ جا کر اس بات کا جواب دیے بغیر جو ہے آپ ممبر پر کھڑے ہو جائیں. آپ نے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. آپ نے کہا کہ اس کا جواب جو ہے وہ میرا بیٹا دے گا. یہ بھی نہیں کہا کہ نماز جمعہ ہو جانے دو, پہلے عبادت ہو جانے دو, پھر بعد میں بات کر لیں گے. آپ نے پہلے یعنی اس ممبر پر کھڑے ہونے کا حقدار وہی ہے جو شخص معاشرے کا انتہائی امانت دار اور شفاف انسان ہو, اور وہ معاشرے کے وسائل کو ایک طریقہ کار اور ایک دستور, ایک اصول کی روشنی میں استعمال کرنے والا ہو, وہ اس ممبر پر کھڑا ہو سکتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا جو اتنی بڑی انٹرنیشنل حکومت کا مالک ہے, وہ وہاں پر کھڑے ہو کر جو ہے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میرا اس بات کا جواب جو ہے وہ میرا بیٹا دے گا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جس طرح سب کو ایک ایک کپڑے ملے تھے, تو والد صاحب کو بھی ایک کپڑا ملا اور ایک کپڑا مجھے ملا. تو میں نے اپنا کپڑا جو ہے وہ والد صاحب کو دے دیا, جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ان 2 کپڑوں میں پھر جو ہے وہ لباس مکمل ہوا. اس کے بعد جو ہے آپ نے باقی کام مکمل کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت اور حکومت, نماز کی امامت اور حکومت, ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا. یعنی عبادت اور خلافت یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. نماز کا نظام اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس طرح کا نظم و نسق معاشرے کے اندر قائم نہ ہو. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر کہا گیا اقام الصلاۃ, کہ وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں. نظام قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اب نماز پڑھنے کے لیے آپ کا باوضو ہونا, پاک ہونا, جسم کا پاک ہونا یہ ضروری ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ انسان کی پوری توجہ جاتی ہے کہ پانی کا ایک پورا نظم ہونا چاہیے, کہ پانی جس طرح مسجد میں پہنچایا جا رہا ہے ایسے ہی یہ پانی, پاک صاف پانی گھروں کے اندر پہنچانے کا بھی نظام ہونا چاہیے. جب تک یہ سسٹم نہیں ہوگا تو پاکی کیسے حاصل کی جائے گی؟ تو شہروں کا ایک پورا نظم و نسق ہمارے سامنے آتا ہے. اسی طرح اگر ایک شخص نے اپنے گھر سے مسجد تک آنا ہے اور اس نے پاک حالت میں آنا ہے, لیکن اگر اس کی گلیوں میں کیچڑ ہے, گندا پانی کھڑا ہے, تو کیسے پاک حالت میں پہنچے گا؟ تو ایک پورا شہری نظام جو ہمارا یہ آج کے دور میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ کونسلر مقرر ہوتے ہیں, پھر شہر کا میونسپل کمیٹی کا نظام بنتا ہے, میئر بنتے ہیں, تو ان کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ گلیوں کو صاف ستھرا, صفائی نصف ایمان ہے. تو ہماری شناخت بھی اس بات سے ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شہر میں آئے اور اسے معلوم ہو کہ یہ شہر تو بالکل صاف ستھرا ہے, تو اسے کو کہے گا یہ تو مسلمانوں کا شہر ہے. تو یہ اس سے جو ہے ہماری ایک شناخت بھی بنتی ہے. اسی طرح جسم پر لباس کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور لباس کا پاک ہونا, اچھا لباس ہونا, مناسب لباس ہونا ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا اہتمام کرنا کہ معاشرے کے تمام لوگوں کو وہ لباس بآسانی میسر ہو, تو یہ بنیادی چیز. اسی طرح انسان کے پاس رزق حلال ہوگا تو اس رزق حلال کے نتیجے میں ہی اس کا ایک جسم پلے بڑھے گا, تو اس کے لیے ایک مناسب روزگار کا بندوبست بھی ہونا ضروری ہے. تو اب نیکی اور برائی کے حکم سے مراد یہ, اور خود نماز کے بارے میں کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, کہ نماز جو ہے انسان کو قانون توڑنے سے روکتی ہے, انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے. ہم نے فحشی کو نماز کے اب جو مقاصد ہے اس میں ایک ہے فحشی کا جو ہے نا اس سے وہ روکتی ہے انسان کو. تو اب فحشی کو ہم نے محدود کر لیا, جی صرف یہ عمل فحشی ہے. فحشی کا بنیادی مقصد قانون کو توڑنا ہے. اب ایک مرد اور عورت قانون کو توڑ کر ایک دوسرے سے رشتہ قائم کرتے ہیں تو وہ فحشی ہے. اگر وہ نکاح کے معاہدے کے ذریعے تعلق قائم کرتے ہیں تو اس پہ پورا معاشرہ اس کو قبول کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ بنیادی طور پر معاہدات کو توڑ کر کوئی کام کرنا یہ فحشی ہے. اب وہ چاہے کسی بھی زندگی کے معاملے کے اندر ہو, آپ تجارت کر رہے ہیں لیکن معاہدے کو توڑ دیتے ہیں, 2 نمبر مال بیچتے ہیں یا کوئی اور غلط کام کرتے ہیں, تو وہ فحشی ہے. تو نماز ان
فحاشی سے، قانون کے انکار سے، بغاوت سے، تو ان چیزوں سے روکتی ہے، سوسائٹی کے جو اصول اور ضابطے ہیں ان سے بغاوت سے روکتی ہے۔ تو یہ نماز کے نتائج تو خود قرآن حکیم نے بتائے، تو اگر نماز کے یہ نتائج نہیں پیدا ہو رہے تو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ پھر ہم کس ذہن کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مدینہ میں ریاست کا جو مرکز بنایا وہ مسجد نبوی کو بنایا۔ سب سے پہلے مسجد قباء بنی، اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی، اور مسجد نبوی جو ہے وہ ریاست کے تمام معاملات کی نگرانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد نبوی سے کرتے تھے۔ وہاں پر بیٹھ کر لشکروں کے فیصلے، جنگوں کے فیصلے، مالیات کی تقسیم کے فیصلے، عدالتی امور، اور جتنے بھی باہر سے وفد آ رہے ہیں ان وفود سے ملاقاتیں، اور دیگر جو وفود کہیں باہر بھیجے جا رہے ہیں، کوئی سفیر بھیجے جا رہے ہیں، وہ سارے فیصلے مسجد نبوی سے ہوتے تھے۔ تو مسجد کا بڑا جامع کردار ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی قبیلہ آپ کے پاس آیا اور اس قبیلے کو آپ نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا، نہ صرف ٹھہرایا بلکہ جب انہوں نے پوچھا کہ ہم اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک سائٹ پر، ایک کونے میں ایک جگہ مقرر کر دی کہ آپ اپنی عبادت بھی یہاں پر کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں بنیادی طور پر نظر آتی ہیں کہ مسجد نبوی کا بڑا وسیع کردار ہے، اور یہ آج جو ہماری مسجدیں یہاں پر قائم ہیں، یہ تمام کی تمام مساجد جو ہے وہ مسجد نبوی کے نمونے پر ہونی چاہیے۔ تو مساجد کی جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طبقاتی تقسیم پیدا کر دی گئی، کچھ مسجدیں بہت ہی عالی شان اور جناب اس کی بلڈنگیں بہت عالی شان، ان میں سہولیات بہت عالی شان، اور اس کے نمازیوں کے اندر یوں مسجدیں میں طبقات پیدا ہوئے تو نمازیوں میں بھی طبقات پیدا ہو گئے۔ غریب علاقے کی مسجدیں وہ کچی صفائی ستھرائی سے محروم اور دیگر بہت سارے تقاضوں سے محروم، اور اسی طرح وہ وہاں کے نمازی بھی بہت ساری چیزوں سے محروم۔ تو اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ نماز کے اصولوں پر قائم نہیں ہو رہا۔ تو نماز جہاں پر عبادت ہے تو اس کے ویسے ہی سماجی اثرات بھی پڑنے چاہیے۔ تو یعنی نماز جہاں اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے وہیں وہ مخلوق کی خبر گیری کا نظام بھی ہے۔ اسی طرح مساجد جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، تو ان مسجدوں کا کردار مسجد نبوی کی روشنی میں جو ہے وہ طے ہونا چاہیے۔ شعیب علیہ السلام کے واقعے سے بھی ہمیں نماز کے متعلق رہنمائی ملتی ہے کہ نماز کا معاشرتی کردار، نماز ادا کرنے والا اپنے اجتماعی کردار کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اب شعیب علیہ السلام کی قوم کے متعلق واقعہ معروف ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اور شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تنبیہ کی کہ یہ تمہارا عمل جو ہے یہ بہت ہی برا ہے، کہ جب تم کوئی چیز کسی کو تول کر دیتے ہو تو کم تول کر دیتے ہو، جب لیتے ہو تو کوشش کرتے ہو اس سے زیادہ لے لیں، تو یہ عمل بہت ہی برا ہے۔ تو یہاں پر قرآن حکیم نے شعیب علیہ السلام کے متعلق ایک بات کہی کہ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، کہ ان کی قوم نے ان سے کہا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز نے تجھے یہ سکھایا کہ ہم چھوڑ دیں جن کو پوجتے ہیں، ہمارے باپ دادا جن لوگوں کو پوجتے رہے، یا چھوڑ دیں جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنے مالوں میں؟ تو بہت ہی باوقار اور نیک چلن ہے، سیدھی راہ پر چلنے والا ہے۔ تو یعنی اب شعیب علیہ السلام کی قوم ان کی اس نصیحت کو کہہ رہی ہے کہ شعیب، یہ جو تو نماز پڑھتے ہو، یہ نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے؟ یعنی نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ساری پڑھتے ہیں، ساری قوم پڑھتی ہے، لیکن تو جو نماز پڑھتا ہے تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کو پوجتے رہیں۔ یعنی عبادت کا طریقہ ہمارا بھی وہی ہے، لیکن تو جو عبادت کر رہا ہے اس کا نتیجہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک تو تم ہمیں شرک سے روکتے ہو، اور دوسرا نتیجہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے جو اپنے مالوں کے اندر ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے اندر تو ہمیں منع کرتا ہے، جبکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان مالوں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، مال تول کی کمی سے چوکھی آمدنی ہمیں ہوتی ہے، خوب منافع ملتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے سے۔
تو ہمیں اس سے روک رہا ہے، تو کیا یہ تیری نماز کی تاثیر ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ نماز ایک اپنا معاشرتی نتیجہ رکھتی ہے، اور خاص طور پر سورۃ الماؤن میں اس کا ذکر کیا گیا کہ نمازی کو کس طرح کا ہونا چاہیے۔ کہا گیا کہ فویل للمصلین، کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیوں ہلاکت ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے مقصد سے غافل ہے۔ یعنی نماز ایک اپنا مقصد رکھتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر نماز کا نظام بھی قائم ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ نمازی کے سامنے یہ مقاصد نہیں ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو نمازوں کے مقاصد ہیں، جو نماز کی جو تاثیر ہے، یہ لوگ اس سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، یعنی جو کام بھی کرتے ہیں دکھلاوے کے کرتے ہیں۔ نمازی کوئی بھی کام دکھلاوے والا نہیں کرتا، خواہ نماز ہو خواہ اس کا کوئی بھی معاشرتی عمل ہو، وہ دکھلاوے کے طور پہ نہیں کرتا۔ بظاہر معاشرے کے اندر ہسپتال قائم ہے لیکن معاشرے میں صحت نہیں ہے، معاشرے میں اندر تعلیمی ادارے قائم ہیں لیکن تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو یہ سب دکھلاوا ہے۔ تو اس لیے نمازی جو ہوتا ہے وہ دکھلاوے والا کام نہیں کرتا۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں ہیں ان سے بھی یہ روکتے ہیں لوگوں کو، جو عام استعمال سے جو ہے گھستی بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ گھروں میں بڑے برتن ہوتے ہیں، جو کسی محلے میں ایک آدھ ہوتا ہے، کسی ایک آدھ گھر میں ہوتا ہے، دیگ ہو گئی یا اس طرح کا بڑا برتن جو استعمال کرنے سے خراب بھی نہیں ہوتا، وہ کئی زمانے سے چلا آ رہا ہوتا ہے، باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہوتا ہے، اور پورا محلہ اس کو استعمال کرتا ہے جب بھی انہیں کوئی ضرورت پڑتی ہے، کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جن کے لیے قرآن کا جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں، وہ عام استعمال کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو سورۃ الماؤن پوری کی پوری شروع میں جہاں اس نے سورۃ الماؤن میں پہلا سوال رکھا گیا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ تم نے ایک ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، جزا کے نظام کو جھٹلاتے ہیں، تو وہ یتیموں مسکینوں کے لیے کوئی پروگرام نہیں رکھتے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ نماز کے مقاصد سے غافل لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، اور قرآن کا بنیادی مقصد ان عبادات سے انسانیت کی خبر گیری کا نظام قائم کرنا ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں نماز کا حکم ہے وہیں ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی آیا ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ نماز جیسے عبادت ہے، ایسے ہی معاشرے سے تعلق قائم رکھنا اور معاشرتی خوشحالی کا خیال رکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام ایسا دین نہیں ہے جو معاشرے سے کٹنا سکھاتا ہو، جو رہبانیت سکھاتا ہو۔ اسلام جن عبادات کی دعوت دیتا ہے اور جس مقصد کی طرف بلاتا ہے، وہ اس پر عمل کے نتیجے میں ایک بہترین معاشرے کا قیام چاہتا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ جہاں عبادت ہے تو اس کے بہت سے سماجی اثرات ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کے متعلق یہ حکم ہے کہ جس کا نصاب شرعی اعتبار سے، یعنی سونا چاندی مال تجارت یا روپے پیسے کی کرنسی جو اتنی مالیت میں پہنچ جائے، جو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے، اور اس پر 1 سال گزر چکا ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب یہ اس لیے فرض ہوتی ہے کہ اپنی تمام ضروریات مکمل کرنے کے بعد انسان کے پاس اتنا وافر پیسہ موجود تھا
کہ وہ اتنے پیسے اپنے گھر میں رکھ سکتا تھا، تو اس لیے اس کے ذمے یہ کہا گیا کہ یہ اپنے مال کو پاک کرو۔ زکوٰۃ، تزکیہ، اس کا ایک معنی پاک کرنا بھی ہے، تو زکوٰۃ کو پاک خرچ کرنے سے مال پاک ہوتا ہے۔ اور اس زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ بھی قرآن حکیم نے بتا دیے کہ یہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ آیت میں نے اسی اعتبار سے پڑھی ہے جس اعتبار سے مصارفین جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان کی تفصیل جس اعتبار سے دی گئی ہے اسی اعتبار سے پڑھی ہے۔ تو للفقراء یعنی جو محتاج ہوں، نادار ہوں، جن کے اندر کمانے کی صلاحیت نہ ہو، اور اسی طرح دوسرے نمبر پر والمساکین، مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی روزگار نہ ہو، اس کے پاس روزگار کی سہولت، کمانے کی، ارننگ کی کوئی سہولت موجود نہ ہو۔ اور عاملین وہ جن کو حکومت مقرر کرتی ہے کہ وہ جا کر مال زکوٰۃ وصول کر کے آئے۔ ظاہر ہے کہ حکومت کو ایک عملہ مقرر کرنا پڑتا ہے جو جا کر زکوٰۃ کو وصول کرتا ہے ان لوگوں سے جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ وَمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں۔ وفی الرقاب، اور ان لوگوں کے لیے جو غلام ہوں تو ان کو آزادی دلائی جائے۔ والغارمین، اور وہ لوگ جو قرض دار ہیں، مقروض ہیں، قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ وابن السبیل، اور مسافر، ایسے مسافر جو اجنبی ہوں، دوسرے شہر میں ہوں اور انہیں ضرورت ہو تو ان پر یہ خرچ کی جا سکتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تمام علم، اللہ ان تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے اور اس کی دانائی بھی وہ بیان کرتا ہے، وہ بہت ہی حکیم اور دانا ہے۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے اس کی وصولی دو طریقوں سے کی جاتی ہے۔ ایک اموال ظاہرہ ہیں جو بالکل واضح مال ہیں، مثال کے طور پہ کسی کے پاس جو ہے وہ گائے، بھینس وغیرہ موجود ہیں، یعنی اس کا غلہ بانی کا کام ہے، تو وہ، یا اسی طرح مال تجارت ہے جو بالکل حکومت کے سامنے ہوتا ہے، تو ان کی زکوٰۃ جو ہے وہ خود حکومت وصول کرتی ہے۔ یہ، اور ایک اموال باطنہ ہیں، وہ ہیں جو انسان اپنے گھر میں ان کو سیف کرتا ہے، جیسے زیورات ہیں یا نقدی ہے، تو اس کی زکوٰۃ ہر شخص نے وہ خود دینی ہوتی ہے۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ بنیادی طور پر جب حکومت وصول کرتی ہے تو اس زکوٰۃ کے خرچ کے لیے یہ چیز ہمیشہ پیش نظر رہے کہ اسلام قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ بھیک منگوں کی ایک لائن بن جائے
اور وہ ہر سال انتظار کریں کہ ان کا سال مکمل ہو اور زکوٰۃ اکٹھی ہو اور پھر ہمیں زکوٰۃ دی جائے۔ ایسی ذہنیت اسلام پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس زکوٰۃ کے نتیجے میں لوگوں کے اندر معاشی خوشحالی پیدا کی جائے۔ اور زکوٰۃ دینے کے بہت سے طریقے ہیں۔ کسی کو کوئی کاروبار بھی ڈال کے دیا جا سکتا ہے۔ ایسا شخص جس کے پاس ہنر تو ہے لیکن اس کے پاس اپنے ہنر کے مطابق آلات خریدنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ ساکن ہے، مسکین ہے، ٹھہرا ہوا ہے وہ، تو اس کو بھی ایسا کوئی کاروبار اور آلات خرید کر اس کو کاروبار ڈال کر دیا جا سکتا ہے تاکہ 2-4 سال گزرنے کے بعد وہ اتنا کمانے والا بن جائے کہ وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اس سال زکوٰۃ دینے آئے تو اگلے سال پھر آ جائے اور اس سے اگلے سال اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے آئے کہ یہ تو بہت بڑے صاحب ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اب وہ بھی اگلے سال آئندہ سال کے لیے وہ 2 ہو جائیں۔ تو اس طرح زکوٰۃ کی تقسیم سے معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کی پوری ایک حکمت عملی کا تعین ہونا یہ ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے صدقات، خیرات ہیں جو انسان کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور ہمارے سامنے مثال آتی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضرت بکر صدیق خلیفہ المؤمنین بنے تو پھر کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم اس زکوٰۃ کو خود خرچ کریں گے۔ تو اس پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ زکوٰۃ دینا تم پر فرض ہے اور حکومت اس کو ضرور لے گی۔ جو شخص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا وہ آج بھی زکوٰۃ دے گا، اور کوئی اس زکوٰۃ کو دینے سے انکار کرے گا تو ریاست اس کے خلاف جہاد کرے گی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہے، اور قرآن حکیم بھی یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ مال کماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، اس کی تفصیل ہے کہ مال کو خرچ کرنا چاہیے تاکہ انسان کے دل میں اس مال کی محبت نہ پیدا ہو۔ اور زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ خرچ جو اس میں سے نکالی جاتی ہے وہ 2.5%، یعنی مثال کے طور پہ جتنا نصاب پہنچا اگر وہ 100 کو اگر فیصد نکالی جائے تو 2.5% اس میں سے زکوٰۃ نکلے گی۔ اب یہ 2.5% زکوٰۃ ہر صورت میں دینی ہے۔ تو اس پر اگر حالات اچھے بھی ہو گئے، معاشرتی حالت بہت اچھی ہو گئی، جیسے ریاست مدینہ کے قیام کے 50 سال کے بعد لوگ زکوٰۃ ہاتھوں میں لے کر پھر رہے ہیں مدینے میں، لیکن زکوٰۃ کا مستحق کوئی نہیں بچا، پورا معاشرہ خوشحال ہو گیا۔ تو ایسی حالت میں بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اب اس کے اور بہت سارے مصارف ہیں۔ جب ایک علاقہ جو ہے اس حوالے سے خوشحال ہو گیا تو اب زکوٰۃ وہاں سے دوسرے علاقے میں بھی جا سکتی ہے، دوسرے علاقے کے لوگوں کو بھی خوشحال بنایا جا سکتا ہے، ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو وہ کہا کہ وہاں کے لوگوں کی زکوٰۃ وہیں کے لوگوں پر خرچ ہونی چاہیے۔ اسلام اپنے وسائل کو دوسرے علاقوں پر بھی لگاتا ہے۔ یہ جو آج سرمایہ داری نظام نے قائم صورتحال بنائی ہوئی ہے کہ دوسرے ملکوں پر قبضہ کر کے ان کے وسائل لوٹ کر اپنے علاقوں میں لے جاتے ہیں، اسلام کا ایسا کوئی تصور نہیں۔ اس لیے مسلم دور میں جہاں بھی حکمران گئے، مسلم حکمران دنیا میں، تو وہ وہاں کی دولت اٹھا کر دوسرے علاقے میں نہیں لے کر گئے۔ خود ہمارے بر صغیر میں کتنے حکمران آئے، ان میں سے کوئی حکمران بھی یہاں کی دولت کسی دوسرے علاقے میں لے کر نہیں گیا،
اس نے یہاں کی دولت یہی کے لوگوں پر خرچ کی. تو اس لیے اسلام اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ معاشرہ خوشحالی کی طرف جانا چاہیے. اور اسی طرح ریاست کے پاس وسیع اختیارات ہیں کہ اگر معاشرے کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت ساری صورتوں کے اندر ٹیکس لگا سکتا ہے. اس کی فقہ کے اندر جو ہے بہت ساری شکلیں اور صورتیں موجود ہیں کہ اسلامی قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر معاشرے کے چند طبقوں کے پاس دولت بیش بہا اکٹھی ہو گئی ہے اور باقی معاشرہ غربت کی طرف جا رہا ہے، تو پھر زکوٰۃ سے اگر گزارا نہیں ہوتا تو اسلامی ریاست کے پاس، جس ملک میں اسلام کا نظام عدل قائم ہو، تو وہ اس سے زیادہ بھی اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں، ان سے وصول کر سکتے ہیں. کیونکہ اس مال پر لوگوں کا حق ہے. کوئی بھی شخص کوئی مال کماتا ہے تو وہ مال تنہا نہیں کماتا. ظاہری بات ہے کہ ایک انسان کی صلاحیت بہت محدود ہوتی ہے، وہ اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو ملاتا ہے تو تب جا کر وہ بہت زیادہ دولت پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے، ورنہ کسی انسان کے لیے اکیلے بہت زیادہ دولت پیدا کرنا ممکن نہیں ہے. تو وہ دوسرے لوگوں کو ساتھ ملاتا ہے، تو جن دوسرے لوگوں کو ساتھ ملایا تو اس دولت پر ان کا بھی تو حق ہو گیا نا. تو اب معاشرے کے اندر دولت کی تقسیم کے درست اصول متعین ہونا یہ بہت ضروری ہے. تو اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے، لیکن بہت طویل عرصے سے اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے باوجود معاشرے کے اندر خوشحالی نہیں ہے. آپ ایک بار اعلان کریں جی یہاں ایک سیٹ اناؤنس کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ بے روزگاروں کی لائن لگی ہوئی ہوگی. اسی طرح معاشرے کے اندر خط غربت جو ہے وہ 60% سے بھی اوپر جا چکا ہے. بعض اشاریے تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 70-80% تک پہنچ چکا ہے ان لوگوں کی شرح جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں، جن میں سے بہت سے لوگ 2 وقت کی روٹی کھانے سے بھی محروم ہیں. اتنا پیسہ بھی وہ نہیں کماتے کہ بآسانی 2 وقت کی روٹی کھا سکیں، اور باقی ضروریات تو اپنی جگہ پر ہیں کہ وہ کیسے پوری کرتے ہوں گے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس معاشرے کے اندر زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ کہ وہ زکوٰۃ لائن لگا کر لوگوں کو کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر ریاکاری کے طور پر دی جا رہی ہے، یا پھر اتنی محدود تعداد آمدنی دی جا رہی ہے کہ بس اس شخص کی 1-2 وقت کی، 1 ہفتے کی غذا کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن مستقل کوئی مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا. تو اس لیے زکوٰۃ کے صحیح تقسیم کے صحیح طریقہ کار، اس کا درست نظم و نسق بننا کسی بھی معاشرے کے لیے ضروری ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام جو ہے انسانی حقوق کی ادائیگی کو عبادت قرار دیتا ہے، اس کے ہاں انسانی حقوق سے لاپرواہی کا رویہ موجود نہیں ہے.